بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم پاکستان کیا ٹیکسلا پاکستانی تاریخ کا حصہ ہے یا برصغیر کی؟ کچھ دنوں سے انڈیا میں سوشل میڈیا صارفین قدیم پاکستان کے ہیش ٹیگ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کے متعلق گرما گرم بحث و مباحثے میں مصروف ہیں۔ تاہم تاریخ دانوں کے لیے یہ ایک سنجیدہ موضوع بھی ہے۔ اگرچہ نیشن سٹیٹ کی جو تعریف ہے، اس اعتبار سے پاکستان کا وجود 14 اگست 1947 کو عمل میں آتا ہے، جبکہ اس تصور کی بازگشت اس سے بھی تقریباً 1.5 یا 2.5 دہائی سے زیادہ عرصے پہلے سے سنی جا سکتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے بنگلہ دیش میں ایک سابق سفیر قمر عباس کھوکھر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹیکسلا میں برصغیر کے قدیم تعلیمی ادارے کی تصویر پوسٹ کی گئی، جس میں کہا گیا کہ یہ ادارہ قدیم پاکستان میں ہوا کرتا تھا، جس میں 16 ممالک کے 1000 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم تھے اور وہاں 64 مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اگرچہ یہ ٹویٹ 1 سال پرانی ہے، لیکن پہلے اسے ایک بنگالی صارف نے ری ٹویٹ کیا اور پھر افغانستان کے حوالے سے کسی نے ٹویٹ کیا، جس کے بعد پھر قدیم پاکستان کی بحث چل نکلی۔ اس میں ٹیکسلا یا ٹیکسلا کی جو تصویر دکھائی گئی ہے، اسے وہاں موجود قدیم آثار کی بنیاد پر ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی گئی تصویر کو کہا جا سکتا ہے۔ لوگ مشترکہ ماضی کے خیال سے ہم آہنگ نہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دادا پردادا اور یہاں تک کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ایل کے اڈوانی بھی پاکستان سے عمر میں بڑے ہیں، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے انہیں قدیم پاکستان کے ذکر سے ہنستے ہنستے رات بھر نیند نہیں آئی۔ جبکہ دلی کے جامعہ ملیہ اسلامی کے پروفیسر محمد سہراب سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور میں نے سوشل میڈیا پر جاری مباحثے کا بھی ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تاریخ کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت محدود ہے، جبکہ یہ ماضی کے بارے میں آپ کے تخیلات سے زیادہ متنوع اور وسیع ہے۔ انہوں نے کہا لوگ مشترکہ ماضی کے خیال سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان ملک کے نام کے لیے لڑنے والے تمام رہنما باشمول بانی پاکستان اس ملک کے حقیقی وجود سے بڑے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ اس سے کہیں پرانی ہے۔ ایک جغرافیائی خطے کی تاریخ ہوتی ہے اور ایک سیاسی فتوحات کی تاریخ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس ہندوستان یا انڈیا کا تصور آج ہے، یہ مغلوں کی دین ہے، جنہوں نے اس کی حدود کا تعین کیا، اس میں ایک قانون نافذ کیا اور ایک ایسی زبان دی جو کابل سے لے کر بنگال تک سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ دوسری جانب کولمبیا یونیورسٹی میں تاریخ کے استاد منان احمد آصف نے کارواں کے ایک پروگرام میں رنا صوفی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے سندھ کی تاریخ پر کتاب لکھنی شروع کی تو انہیں یہ خیال آیا کہ یہ تاریخ تو محمد بن قاسم سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس سے کہیں پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے مباحثے میں کہا کہ برصغیر میں اسلام کی آمد بھی محمد بن قاسم سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس سے پہلے ہی مالابار کے ساحل پر قبریں ملتی ہیں اور وہاں ان کی آمد سے پہلے کی مسجد بھی ملتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وجود کے سرکاری جواز کے طور پر آپ اسے جہاں سے چاہیں شروع کریں، لیکن یہ ایک سلسلہ جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ پروفیسر سہراب کا کہنا تھا کہ عرب ممالک کو ہی دیکھ لیں، کیا وہ اسلام سے قبل وجود نہیں رکھتا تھا؟ کیا اس کی تاریخ نہیں تھی؟ ان کے خیال سے تاریخ کے تصور کو انڈیا میں 2 خانوں میں رکھ کر دیکھا جا رہا ہے اور یہ 2 خانے ہندو مسلم خانے ہیں۔ لیکن دلی کے معروف ادارے سینٹ فار دی اسٹڈی آف ڈپلومیٹنگ سوسائٹیز میں پروفیسر اور کئی کتابوں کے منصف ہلال احمد کا کہنا ہے کہ حال ہی میں پیو ریسرچ سینٹر کا ایک سروے آیا تھا جس میں وہ بھی شریک تھے، اور اس سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ 90% سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ انڈیا سب کا ملک ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی ملک کی تاریخ اس کی سیاست سے متاثر ہوتی ہے۔ ہلال احمد نے بی بی سی کو فون پر بتایا کہ جب سن 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو یہ جغرافیائی تقسیم تھی، نہ کہ تاریخ کی تقسیم تھی۔ تاریخ دونوں کی مشترک ہے،
لیکن دونوں ممالک میں تاریخ کو دیکھنے کے نظریات میں فرق ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ دلی میں ان کے پڑوس میں نیو لاہور کالونی ہے، اسی طرح وسندھرا میں لاہور اپارٹمنٹ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ تاریخ لوگوں کی ہوتی ہے۔ خیر، اگر اس طرح کی بحث میں پڑے تو بہت آگے نکل جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔